دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 12 ایسے وقتوں کے بارے میں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، یعنی کہ 12 ایسے ٹائم ہے جن میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ یعنی کہ شریعت نے تو ہر موڑ پر بندے کو نیک کام کرنے کی طرف سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے، لیکن 12 ایسے وقت ہیں جن میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ادا کریں گے تو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر آپ گناہگار ہوں گے۔ تو دوستوں 12 اوقات کون سے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ مکمل جانے کے لیے ویڈیو میں تک بنا رہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کی ویڈیو پسند آئے تو کر دے لائک، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں پریس کر دے بیل آئیکن کو۔ سو لیٹس ایکسپلور۔ نمبر 1، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں، یعنی کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اور جب تک سورج نکل نہ جائے، اس کے جو درمیان کا ٹائم ہے، بیچ کا وقفہ ہے، ان کے درمیان آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پڑھنا منع ہے۔ نمبر 2، جماعت کی نماز کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے لے کر کے جماعت ختم ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، اس کے بیچ میں آپ نفل نماز اور سنت بھی نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ سورج یعنی کہ آفتاب زرد یعنی کہ پیلا نہ ہو جائے تب تک نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 4، سورج ڈوبنے سے لے کر کے مغرب کی فرض نماز ادا کرنے تک نفل نماز جائز نہیں۔ نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ جمعہ کی نماز ادا نہ ہو جائے فرض نماز، تب تک نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ نمبر 6، جب خطبہ شروع ہو چکا، جب خطبہ کا وقت چل رہا ہے، اگرچہ پہلا خطبہ ہو یا پھر دوسرا خطبہ، اور جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا نماز کسوف کا یا استسقاء کا یا حج کا یا پھر نکاح کا، کسی کا بھی خطبہ ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا نماز بھی جائز نہیں خطبہ کے دوران۔ نمبر 7، دوستو عیدین کی نماز سے پہلے یعنی کہ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا پھر عیدگاہ میں جا کر کے پڑھے یا پھر مسجد میں۔ نمبر 8، عیدین کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، لیکن اگر عید کی نماز کے بعد گھر میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہے نفل تو پڑھ سکتا ہے، مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، عرفات کے میدان میں جو ظہر اور عصر کی نماز ملا کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں، ان کے بیچ میں ان کے درمیان میں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور بعد میں بھی سنت اور نفل دونوں مکروہ ہے۔ مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء کی نماز ایک جگہ کر کے پڑھتے ہیں، ایک وقت میں پڑھتے ہیں، تو ان عشاء اور مغرب کی نماز کے بیچ میں سنت اور نفل دونوں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بعد میں مکروہ نہیں، یعنی کہ عشاء اور مغرب کی نماز جو ملا کر کے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد نفل اور سنت مکروہ نہیں ہے، ان کے بیچ میں مکروہ ہے۔ نمبر 11، فرض نماز ادا کرنے کا وقت اتنا تنگ ہو کہ خدشہ ہو کہ فرض نماز ادا نہیں ہو پائے گی، تو اس وقت ہر نماز یہاں تک کہ فجر کی سنت اور ظہر کی سنت کو بھی پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ اس وقت فرض نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 12، دوستو ایک قاعدہ ہے کہ جس بات سے دل بٹے یعنی کہ آپ کا دھیان الگ طرف ہو جائے اور اس کو دور کر سکتا ہو، تو اس کو بغیر دور کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پیشاب لگا یا پاخانہ لگا یا پھر ریا کا غلبہ ہوا، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ پہلے چاہیے آپ کو یہ کہ ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تب نماز شروع کر رہے، ورنہ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہوتے ہوئے آپ کا دھیان نماز کی طرف نہیں لگے گا بلکہ توجہ ہٹ جائے گی، اسی لیے حکم یہ ہے کہ ان چیزوں سے فارغ ہو کر کے تب نماز شروع کرے، ورنہ نماز شروع کرنے سے مکروہ ہو جائے گی۔ لیکن دوستو ایک صورت یہ ہے کہ پیشاب بھی لگا ہے یا پھر پاخانہ کا غلبہ ہے، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی، تو اس وقت کے لیے یہ اجازت ہے کہ نماز پڑھ لے اور پھر پیشاب یا پاخانہ سے فارغ ہو کر کے اس نماز کو پھر سے پڑھ لے، یعنی کہ دہرائے۔ اسی طرح دوستو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، یعنی کہ کھانا کھانے کا دل زیادہ بٹا، یا پھر کوئی ایسی بات ہو جس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، خشوع اور خضوع میں فرق آئے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے، پہلے وہ کام کر لے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے، پھر نماز کی ادائیگی کی طرف سبقت لے جائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 12 اوقات سمجھ میں آ گئے ہوں گے جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو پسند آنے سے دل سے لائک کر دے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں پریس کر دے بیل آئیکن کو۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف، خدا حافظ۔